اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں مردوں کی روحوں کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے، جب حضرت ملک الموت، موت کا جو فرشتہ ہے، جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، جب مردے کی روح، مرنے والے کی روح کو نکالتے ہیں نا، تو حضرت ملک الموت کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، چند فرشتے اور ہوتے ہیں جو روح کو لینے کے لیے آتے ہیں، روح کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پھر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر اچھا بندہ ہوتا ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے حضرت ملک الموت آتے ہیں، تو اچھے فرشتے حضرت ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں۔ برے بندے کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت ملک الموت کے ساتھ برے فرشتے آتے ہیں، جو بڑے ڈراؤنے اور خطرناک فرشتے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت جو ان کی روحوں کو لے کے جایا جاتا ہے نا، تو اچھے بندوں کی جو روحیں ہوتی ہیں ان کو علیین میں لے کے جایا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما علیین، تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ یعنی کہ جب کوئی نیک بندہ اگر اچھے کام کرتا ہے تو اس کا جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس دفتر میں موجود ہوتی ہیں، اور اس دفتر سے علماء کرام نے فرمایا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نیک بندوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور برے بندوں کی جو روحیں ہوتی ہیں ان کو سجین میں رکھا جاتا ہے۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ تو سجین کے معنی ہی قید خانے کے ہیں، جیل خانہ۔ تو برے بندوں کی روحوں کو جب نکالا جاتا ہے تو اس کی روح کو سجین میں قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ان کی روح کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور ان سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ اچھے بندے کی جو روح ہوتی ہے اور جب اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے تو فرشتے سوال جواب جب کرتے ہیں اور وہ نیک بندہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کھرا اترتا ہے، تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اس بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا کپڑا پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ، اور جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو۔ تو وہ قیامت تک غیب سے آواز آتی ہے، اس کو ایسے سلا دو جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ کچھ اس میں بندے ایسے ہوتے ہیں جو اور زیادہ نیک ہوتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کو پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جائے، تو پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے ان کی نیک بندوں کی روحوں کو، اور وہ جنت کی سیر کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ برے بندے جو ہوتے ہیں وہ ان کی روح ان کے جسم میں ہوتی ہے اور ان کے اوپر خطرناک عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے اوپر فرشتے کو مسلط کیا جاتا ہے عذاب کے لیے، تو جب ایک وہ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، وہ جب ایک ہتھیار اس کو ایک گرزہ مارتے ہیں تو وہ مردہ 70 گز زمین میں گھس جاتا ہے، زمین پھر اس کو باہر نکال کے پھینکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گرزہ اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر چلا جائے۔ اب اگر موت ایک کے بعد دوبارہ موت نہیں ہے، اس موت کے بعد دوبارہ انسان کو موت آنی نہیں ہے، ورنہ ایک گرزے میں انسان کا کام تمام ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ان کی چیخ و پکار کو دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ تو جو نیک بندے ہوتی ہیں ان کی روحوں کو تو پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال چاہے وہ نیک بندہ ہو یا برا بندہ ہو، اس کی وہ کہیں بھی اس کی روح ہو، لیکن اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ضرور رہتا ہے، ضرور اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ ورنہ ہم قبروں پر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ تو ہم کس کو سلام کر رہے ہیں، کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بھلے اس بندے کی، اس نیک بندے کی روح پرندوں کی پوٹوں میں ہو، لیکن اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اور جو عالم برزخ ہے، عالم برزخ ہے ہی اس قبر کا نام، جو انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہے، وہی عالم برزخ ہے۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہوگا نا کہ جن لوگوں کی قبریں ہی نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی قبریں نہیں ہوتی ہیں، جن کو جلا دیا جاتا ہے، بہا دیا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی باڈی ہوتی ہیں جن کو نہ قبر ملتی ہے نہ ان کو جلایا جاتا ہے، بلکہ وہ ایسے ہی پتہ نہیں، کوئی کسی کو شیر کھا گیا، کسی کو کسی جانور نے کھا لیا، کوئی کہیں گر گیا، کوئی پانی میں ڈوب گیا۔ تو یہ جیسے ہی انسان اس دنیا سے ختم ہوا، اس کا رشتہ، اس کا تعلق، اور جیسے ہی اس کی موت آئی، بس اس کی وہ قبر شروع ہو گئی، اور اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ بہرحال بندوں کے لیے تو رمضان میں اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ برے بندوں کی جہاں بھی روحیں ہوں، ان کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں ان کے لیے فراہم فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے جو عذاب ان کی روح اور جسم پر ہو رہا ہوتا ہے تو اس عذاب میں اللہ تعالیٰ تخفیف فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم، زندوں پر بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ زندوں کو بھی اللہ تعالیٰ فیض عطا فرماتا ہے،
اور خاص فضل و کرم ہوتا ہے اللہ کا، اور مردوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ رمضان کی برکت سے نیک بندوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور برے بندوں کے عذاب میں یا تو تخفیف کرتا ہے یا ان کے عذاب کو ختم فرما دیتا ہے۔ ہمیں رمضان میں اپنے مردوں کے لیے اظہار ثواب بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے خوب خوب دعائے مغفرت بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان ہمارے مرحوم کی بخشش فرمائے۔ ہم لوگوں کو یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔